بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، ایماندار مسلمانوں، طلبگار مسلمانوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل میں بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاة تبقى بدوام الملك صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پڑھیں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہے ہیں، سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہر سمت اجالا ہے جدھر دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہر سمت اجالا ہے جدھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے ہم انہیں دیکھ نہ پائے، یہ بات الگ ہے ہم انہیں دیکھ نہ پائے، سرکار مدینے سے مگر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، یہ بات الگ ہے ہم انہیں دیکھ نہ پائے، سرکار مدینے سے مگر دیکھ رہے ہیں، سرکار مدینے سے مگر دیکھ رہے ہیں۔ اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رسا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، بحر میں نام محمد سے اجالا کرتے، بحر میں نام محمد سے اجالا کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ حضرات،
آج ہم پیارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہم لوگ منا رہے ہیں۔ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ آپ نے غبارے سے محفل کو سجایا، کمکمے لگائے، اسٹیج کو بہترین سجایا۔ کیا یہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بتاؤ کون سی نعمت کا آپ چرچا کرتے ہیں؟ کون سی نعمتوں کا آپ چرچا کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تم اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ یہ بتائیے دنیا میں جتنی نعمتیں آئی، جتنی نعمتیں اتری، ان میں سے سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آؤ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ ہم اپنے رب کی نعمت کا ہی چرچا کر رہے ہیں، کسی اور کا چرچا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، بہت مختصر سے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور جب تشریف لائے، جس سال میں آقا تشریف لائے، اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ جانور اتنے موٹے اور فربے ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ چربی کی وجہ سے وہ پگھل نہ جائے۔ جس سال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سال چشمے کا پانی بھر گیا، چاروں طرف بہاریں آ گئی، اور جو تجارتی قافلے تجارت کرنے کے لیے گئے وہ منافع بخش کمائی کر کے آئے۔ اور ہوتا یہ تھا جب تجارت کے لوگ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، جب تاجر تجارت کرنے کے لیے جاتے تو لوگ جب واپس پلٹ کر آتے تھے، لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے آپ کیا کما کر آئے ہیں، کتنی کمائی آپ کو تجارت میں ہوئی ہے۔ وہ بڑے مایوسی کے عالم میں بتایا کرتے تھے۔ لیکن جس سال میں آقا دنیا میں تشریف لائے، اس سال تجارتی قافلے جب پلٹ کر آتے ہیں تو تاجر خود پوچھتے ہیں اس بار کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ تجارت کرنے گئے تھے، اتنا منافع بخش کما کر آ رہے ہیں، ہماری تھیلیاں بھر چکی ہے۔ تو لوگ آواز دیتے ہیں یہ کسی اور کی برکت نہیں بلکہ عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور عین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے برکت کی وجہ سے، ان کے قدموں کی وجہ سے آج آپ کو منافع بخش کمائی۔ یہ تاجر جب آتے ہیں، جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چاروں طرف بہار ہی بہار چھائے، شرق کے جانور غرب کو دوڑتے، غرب کے جانور شرق کو دوڑتے اور آپس میں ملتے تو یوں کہتے مبارک ہو حضور آ گئے ہیں، مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز پوچھ رہی تھی بخل قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو چکا ہے۔ قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور میرے شکم اطہر میں تھے، جس دن حضور کی ولادت ہونی تھی، اس دن آسمان کے ستارے میرے آقا کے بڑے نزدیک جھک گئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ تارے ٹوٹ کر ابھی میرے آنگن میں گر جائیں گے۔ اور فرماتے جب حضور تشریف لائے، میرے پیٹ سے ایسا نور نکلا، اس کی روشنی اتنی پھیلی، میں بیٹھے مکے میں تھی، شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرب کے لوگ
اتنے اکھڑ اور ظالم لوگ تھے، بچیوں کو زندہ درکور کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جس سال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سال کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے سب کے گھر میں بیٹا ہی بیٹا پیدا کر دیا۔ اس لیے اللہ کا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عرب کے لوگ بچوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، لیکن جس سال میں آقا تشریف لائے اس سال کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب کے گھر میں بیٹا ہی بیٹا پیدا کیا۔ اور آج ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ چاروں طرف اجالا ہی اجالا، چشمے کا پانی بھرا ہوا ہے، چاروں طرف ہریالی ہریالی۔ ہمیں کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، لیکن ماضی کے لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے، ان کے بارے میں بھی سنا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، اب اس نبی کو بھی بھیج دے جس کے انتظار میں ہم لوگوں کی آنکھیں پوری ہوئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار اب اس رسول کو بھی بھیج دے جس کے انتظار میں ہمارے آنکھیں پوری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار پکار کر رہے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں میں تمہیں اب اس کا نام بھی بتا دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ 12 حواری کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، 12 حواری کے ساتھ بیٹھے ایک حواری پکار کر کہتا حضرت جس کا قصیدہ آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ حیرت تو ہوئی۔ ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد جیسا کوئی استاد نہ، ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر جیسا کوئی پیر نہیں، ہر کارکن سوچتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی لیڈر نہیں، ہر بیٹا سوچتا ہے میرے باپ جیسا کوئی باپ نہیں۔ پھر تو امتی یوں کہتا میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، نبی کو نبی بھی مانتے ہیں اور عیب نبی کو نبی بھی مانتے ہیں اور عیب بھی نکالتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حدیث تحریری ہے، حدیث تقریری ہے، حدیث تقریری حسان بن ثابت حضور کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے اللہ کے رسول ہے میرے آقا، اللہ نے آپ کو سارے عیب سے پاک بنا کر بھیجا ہے، سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اے آقا ایسا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو پیدا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہے۔ یہ حدیث تقریری ہے۔ تو عرض کر رہا ہر شاگرد یہ سوچتا ہے میرے استاد جیسا کوئی استاد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بعد جو آنے والا ہے میں اس کا نام بھی بتا دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کہتا حضرت جس کا آپ قصیدہ پڑھ رہے کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ہونے کی بات کرتے ہو، افضل ہونے کی بات کیسا جواب دیتے آپ ٹھنڈے پڑ جائیں گے سن کر۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عظمت تو یہ ہے اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جاتی ہے بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ اگر اس کے نالین پاک کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی مقدر کی بات ہے۔ بے شک بے شک ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، حضور تشریف لائے۔ ایک دن یہ مکہ شریف کا ایک رواج تھا کہ جس کا شوہر انتقال ہو جاتا وہ 1 سال تک سوگ منایا کرتا۔ یہ مکہ شریف کا رواج تھا اس وقت، جس کا شوہر انتقال کر جاتا وہ 1 سال تک سوگ منایا کرتے۔ سوگ میں کیا کیا شامل ہے؟ خوشبو نہیں لگانی ہے، بن سور کے باہر نہیں نکلنا ہے، نئے لباس نہیں پہننے ہیں، سرما نہیں لگانا ہے اور سر کو ڈھک کر چلنا ہے، چہرہ چھپا کر چلنا ہے، یہ سوگ میں شامل ہے۔
ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کچھ سردار آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب آپ خانہ کعبہ کے متولی؟ کہتے ہیں ہاں میں متولی ہوں. کہتے ہیں آپ سردار قریش ہیں؟ قریش کے سردار؟ کہتے ہیں ہاں میں قریش کا سردار ہوں. تو سارے سردار عرض کرتے ہیں کیا یہ رواج ختم ہو چکا ہے؟ کیا اب یہ دستور نہیں رہا کہ عورتیں، کیا اب یہ دستور نہیں رہا کہ عورتیں سوگ جو ایک سال مناتی ہیں وہ ختم ہو چکا ہے؟ عبد المطلب کہتے کون کہتا ہے یہ رواج ختم ہو چکا ہے؟ اب بھی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں گاؤں کی ساری عورتیں آ کر شکایت کر رہی ہیں، بار بار شکایت کر رہی ہیں کہ آمنہ اس کا شوہر تو انتقال کر چکا ہے، وہ جب گلیوں سے گزر وہ خوشبو لگایا کرتی ہے، وہ جس گلی سے گزرتی ہے خوشبو آتی ہے، گلیاں مہک جاتی ہے، وہ تو خوشبو لگا رہی ہے. عبد المطلب تو سردار ہے، اس کا بنائے ہوئے قانون اس کی بہو خود توڑ رہی ہے. یہ سنتے ہیں عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، چہرے سرد پڑ جاتے ہیں، چہرے سرد ہو جاتے ہیں اور غصے کی حالت میں پلٹ کر گھر کو واپس آتے ہیں. تو حضور کی دادی جان فاطمہ انتظار کر رہی تھی. فاطمہ کیا دیکھتی ہے؟ عبد المطلب غصے کی حالت میں آتے ہیں اور وہ چاروں طرف وہ حیران پریشان ہے. فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج کیا بات ہے؟ آج آپ اتنے غصے میں کیوں آئے ہیں؟ آج آپ غصے میں کیوں آئے ہیں؟ تو عبد المطلب کہتے ہیں یہ بتا آمنہ کہاں ہے؟ آمنہ کہاں پر ہے؟ فاطمہ کہتی ہے وہ تو اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں آج اس نے میرا سر نیچا کر دیا ہے، میرے حصے پر داغ اچھالا ہے اس نے. فاطمہ کہتی کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے میرے بنے ہوئے قانون اس نے توڑ دیا ہے. جب وہ عبداللہ کا سوگ منا رہی ہے، کیا وہ عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی؟ فاطمہ کہتی ہے وہ عبداللہ کا سوگ تو منا رہی ہے، لیکن عبد المطلب کہتے ہیں آج سردار آئے تھے، آج مجھے بول رہے تھے کہ تمہاری بہو خوشبو لگا کر نکلتی ہے. فاطمہ کہتی ہے ہاں میں نے بھی کچھ دنوں پہلے یہ سوال جا کر پوچھا تھا. جیسے ہی داخل ہوتی ہوں آمنہ میرے پاس جاتی ہوں، آمنہ سے کہتی ہوں اے آمنہ تو کون سی خوشبو لگاتی ہے جو ساری گلیاں مہک رہی ہے؟ کہتی ہے جیسے آمنہ جواب دینے لگتی ہے اس کے پیشانی سے نور نکلتا ہے، جس کی روشنی سے میں تبش آ کر گر جاتی ہوں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، مجھ سے پوچھ نہ سکی. پھر کہتی میں پلٹ کر آ جاتی ہوں. عبد المطلب کہتے ہیں کون پوچھے گا؟ فاطمہ کہتی ہے کہ آپ جائیے خود آمنہ سے پوچھ لیجیے. وہ کہتے میں تو مرد ہوں، میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ کہتے چلو تم جا کر پوچھ کے آؤ. فاطمہ کہتی ہے چلو ساتھ میں چلتے ہیں پوچھ کر آتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب فاطمہ ساتھ میں جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے؟ دروازے پر دستک دیتی ہے. حضرت آمنہ دروازہ کھولتی ہے، کنارے کھڑی ہو جاتی ہے، پردہ کر لیتی ہے اور حضرت عبد المطلب جیسے اندر داخل ہوتے ہیں. حضرت عبد المطلب جیسے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے بیٹی تو آمنہ فرماتی ہے ابو جان اچانک کیسے آنا ہوا؟ آج اچانک کیسے آنا ہوا؟ فرماتے بیٹی تو نے آج میرا سر جھکا دیا ہے، تو نے آج میری عزت پر کیچڑ اچھال دیا ہے. حضرت آمنہ فرما رہی ہے آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ کی عزت پر داغ لگ چکا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے. آمنہ فرماتی کیا ہوا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی کیا میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑتی ہے. جیسے ہی سیدہ آمنہ یہ الفاظ سنتی پریشان ہو جاتی ہے. آمنہ فرما رہی حضرت آمنہ فرما رہی کہ میرا غم تازہ ہو گیا، عبداللہ کا غم تازہ ہو گیا. فرماتی ہے ایسا کون کہہ سکتا ہے کہ میں سوگ نہیں منا رہی ہوں؟ عبد المطلب کہتے ہیں مکے کی سب عورتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ آمنہ سوگ نہیں منا رہی ہے، وہ تو خوشبو لگا کر باہر نکلا کرتی ہے. سیدہ آمنہ جیسے سنتی ہے پکار کر کہتی ہے ابو جان یہ راز کی بات تھی، اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ بتا رہی ہوں یہ خوشبو میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں. جب سے عبداللہ 5 مہینہ ہو گیا ہے، عبداللہ دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، لیکن اے میرے ابو جان جس دن سے عبداللہ انتقال کیے ہیں جو امانت میرے گود میں اس نے ڈال دی ہے، عبداللہ کی امانت جب سے میرے گود میں آئی ہے میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بلکہ جس گلی سے گزر جایا کرتی ہوں وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جذبے میلاد النبی، جذبے میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار
سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں یہی تک بس نہیں ہے ابو جان، میں خود پریشان ہوں، جس گلی سے میں گزر جاتی ہوں گلی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر سے جاتی ہوں، دوپٹہ لاتی ہوں اور کہتی ہوں ابو جان اس میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ لیتی ہیں، اسے سونگتی ہیں تو واقعی اس میں سے مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ عبدالمطلب فرماتے ہیں اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی ہے گزشتہ شب مجھے پسینہ ہوا، جیسے ہی میں اپنے دوپٹے سے پسینہ پوچھتی ہوں، جس دن سے میں نے پسینہ پوچھا ہے اس دن سے میں اس دوپٹے کو کم سے کم 3 مرتبہ دھل چکی ہوں، لیکن اس کے بعد وہ خوشبو نہیں جا رہی ہے، خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ جب سے حضور سیدہ آمنہ کے شکل میں آئے ہیں ان کی دنیا بدل جا رہی ہے، ان کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ فرماتی ہے تک بس نہیں ہے، جس طریقے میں میں سر رکھ کر سوتی ہوں وہ تکیہ بھی مہک رہی ہے، وہ تکیہ بھی خوشبو سے مہک رہی ہے۔ ابو پکار کر کہتی ہیں اور یہاں تک بس نہیں ہے ابو جان، جب آپ چلے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو مہمان آتے ہیں، مہمان بھی روانہ ہوتا چلے جاتے ہیں، پانی لے کر چلے جاتے ہیں، لوگ پانی پلانے کے لیے گھڑا خالی کر دیتے ہیں، گھر میں پانی موجود نہیں ہوتا ہے۔ میں پانی بھرنے کے لیے ریتیلے پتھر کی طرف جاتی ہوں، نوکیلے پتھر کی طرف اپنی پاؤں بڑھاتی ہوں اور وہ پتھر والے جہاں پر کنواں موجود تھا وہ راستہ بہت سخت ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ میں جب پانی بھرنے جاتی ہوں تو مکے کی ساری عورتیں ڈول اور رسی لے کر جا کر پانی بھرتی ہیں، لیکن جب میں پانی بھرنے جاتی ہوں تو صرف ڈول لے جاتی ہوں، رسی نہیں لے جایا کرتی ہوں۔ اور کہتی ہے جیسے ہی میں عبداللہ کے اس امانت کو بھی اپنے گود میں لی ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، عبداللہ کا غم بھی ہے، اس کی امانت بھی پیٹ میں موجود ہے۔ میں اس نازک گلی میں اس نازک وقت میں جب نوکیلے پتھر کی طرف قدم بڑھاتی ہوں تو کیا کہتی ہے کہ وہ نوکیلے پتھر ریشم کی طرح نرم ہو جایا کرتے ہیں، وہ نوکیلے پتھر ریشم کی طرح نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جب میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں سارے عورتیں رسی سے ڈول ڈالتی ہیں نیچے اور پانی کھینچتی ہیں اور کیا کہتی ہیں ابو جان جیسے ہی میں کنویں کے پاس آتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں مجھے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے میں کنویں میں جھانکتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کنویں کا سارا پانی اوپر چلا آتا ہے اور جیسے میں کنویں کا سارا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی میں ڈول بھر لیتی ہوں پانی سے کنویں کا سارا پانی نیچے چلا جاتا ہے، کنویں کا سارا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرما رہی ہے یہی تک بس نہیں ہے، یہی تک بس نہیں ہے۔ اور مکے کی ساری عورتیں یہ کہتی آمنہ تو نہ جایا کر، تو نہ جایا کر، جب تو یہاں سے چلی جاتی ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، جب تک تو یہاں موجود رہتی ہے کنویں کا پانی اوپر رہتا ہے، مجھے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے اس دن سے جب تک میں پانی بھرنے جاتی ہوں، جب تک ساری عورتیں پانی نہیں بھر لیتی تب تک میں نہیں آتی۔ اور کیا کہتی ہے سب سے آخر میں میں آتی ہوں، سب سے آخر میں میں آتی ہوں، کہتی ہے یہ جو گھاس کے تنکے ہیں یہ بھی ہمیں آواز دیتے ہیں، یہ مجھے آواز دے کر بلاتے ہیں، کنکر آواز دیتے ہیں۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کیا آواز سنتی ہے؟ سیدہ آمنہ کہتے ہیں میں سنتی بھی ہوں جواب بھی دیتی ہوں، میں سنتی بھی ہوں جواب بھی دیتی ہوں۔ سیدہ آمنہ فرما رہی ہے عبدالمطلب کہتے ہیں کیا آواز دیتی ہے، وہ کنکر کیا آواز دیتی ہے؟ وہ عرض کرنے لگی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سارے کنکر اور گھاس بھاسے کے تنکے بھی یہی عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامتی ہو اے آمنہ تم پر بھی سلامتی ہو، تمہارے سینے میں جو بچہ ہے اس محمد عربی پر بھی سلامتی ہو۔ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں آپ دیکھیے سیدہ آمنہ جب حضور تشریف نہیں لائے اس وقت بتا رہی ہیں کہ کنکر بھی حضور کے اوپر درود و سلام کرتے تھے۔ آج کے کچھ بدبخت مولوی ہے ہم سلام پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے۔
بے جان ہو کر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بریلی والی نے سکھا دیا ہے، یہ بریلی والی نے ہمیں سکھایا ہے، کنکروں کو کون سکھایا ہے؟ بریلی والے تاجدار نے ہمیں یہ سکھایا صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن ان کنکروں کو کس نے سکھایا؟ ظاہر سی بات ہے کنکروں کو اللہ رب العزت نے یہ سکھایا۔ اس لیے اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یہیں تک بس نہیں کرتا ہے کہ میں ہی درود پڑھ رہا ہوں، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس امر کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ نہیں کہ اے دیوبندیو کچھ نہیں، اے مسلمانوں یہ نہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی پیارے حبیب پر خوب خوب درود و سلام سبحان اللہ۔ اللہ یہ فرمائے آج اعلیٰ حضرت خلیفہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مولوی کہنے لگا کہ یہ ایک زبان سے کیسے لاکھوں سلام دے سکتے ہیں آپ؟ ایک زبان ایک ہے، جھوٹا جھوٹ بولتے ہیں، زبان ایک ہے، لاکھوں سلام کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ تو عشق کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ اب وہی جو مولوی یہ کہہ رہا تھا ایک زبان سے یہ کیسے لاکھوں سلام دے سکتے ہیں، وہی نہیں سکتا۔ ایک تو اس کے یہاں ایک کانفرنس ہوا، ایک جلسہ ہوا، وہ تعداد دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، کہتا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے یہاں اتنی بھیڑ ہوئی۔ اب وہ ایک زبان سے لاکھ لاکھ شکریہ ادا کر سکتا ہے تو شکریہ ادا ہو جاتا ہے، اور نبی کے اوپر صلاۃ و سلام کی باری آئے ہمیں ایک لاکھ ایک زبان سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لاکھ سے تکلیف تو کروڑوں میں آؤ، پکار کرتے کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے سلسلہ، تم پہ کروڑوں درود، جب لاکھ سے کام نہیں چلتا تو کروڑوں پہ آ جاؤ۔ اور یہیں تک بس نہیں کیا، یہیں تک بس نہیں کیا، یہ لوگ تو کہتے حضور کو علم غیب ہی نہیں، حضور کے پاس علم غیب نہیں، غیب کی خبر نہیں رکھتے تھے، یہ بولتے معاذ یہ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ وقت ہو چکا ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، بہت لمبا واقعہ ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر آتی ہے اپنے گھر پہ، واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، حلیمہ سعدیہ لے کر حضور کو جب اپنے گھر پہ واپس پلٹ کر آتے ہیں تو غریب طبقے کے لوگ، وہاں کے قبیلے کے لوگ غریب تھے، بنو سعد قبیلے کی جتنی عورتیں گئی تھی مکہ شریف میں بچہ لینے کے لیے، سب نے امیروں کے بچے لے کر آئے، لیکن حلیمہ سعدیہ یہ کہے میری تو قسمت ہی ٹوٹی ہے کہ ساری عورتیں گئی امیروں کا بچہ لے آئی، مجھے تو یتیم کا بچہ، لیکن حلیمہ سعدیہ کو یہ نہیں پتا تھا وہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم، وہ یتیم نہیں در یتیم تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جس دن سے حضور میرے گھر میں تشریف لائے میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں، ایک دن ساری بنو سعد قبیلے کی ساری عورتیں میرے گھر کے سامنے آ جاتی ہیں اور پکار کر کہتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ کیا تیرے گھر میں کون سا ایسا بزنس چلنے لگا ہے، کون سی ایسی تجارت کرنے لگی ہو، تمہارے یہاں کتنا مال دولت ہو چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی کیا بات ہے، وہ کہتی ہے ہم لوگ تو رات میں چراغ بجھا کر سوتے ہیں، تم رات میں چراغ جلا کے کیوں سوتی ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کیا کہہ رہی ہو، میرے پاس اتنی مال و دولت رہی کہ میں رات میں چراغ جلا کر سو، میرے پاس اتنی دولت رہی۔ تو ساری عورتیں کہتی ہیں پھر یہ روشنی کہاں سے پھیلتی ہے، یہ روشنی کہاں سے پھیلتی ہے؟ تو کہتی ہے آگے آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں کہاں سے روشنی ہے، جیسے عورتیں اندر داخل ہوتی ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، اندر جیسے داخل ہوتی ہیں کیا دیکھتی ہیں، چولہے میں بچہ پڑا ہوا ہے، جس کی روشنی سے جس کے بدن سے ایک نور نکل رہا تھا، اس کی روشنی اتنی پھیل رہی تھی حلیمہ سعدیہ کا سارا آدم سے جگمگا رہا تھا۔ سبحان اللہ، کس کی شکایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس میں، جب کی ساری عورتیں جان گئی یہ عظمتوں والا بچہ ہے، واقعہ بہت لمبا، یہ عظمتوں والا بچہ ہے، تو آتی وہ لوگ آتی
کوئی حضور کے لب کو چوم رہا ہے، کوئی حضور کے دست مبارک کو چوم رہا ہے، کوئی قدم کو چوم رہا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے لوگ گروہ تک گروہ آ رہے ہیں، جھنڈ بنا کر آ رہے ہیں، حضور کا کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹی کے کان میں درد ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے کان میں درد ہے، تو کیا کرتی ہے حضور کی انگلی کو لیتی ہے، کان میں مس کروا لیتی ہے، انہیں راحت مل جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب تو بچے کو یہ لوگ تکلیف دے رہی ہے، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے لوگ پانی تم کرانے کے لیے آتے تو حضور کا قدم اس میں ڈالنے پہلے جانے کے بعد پی لیا کرتے تھے، انہیں شفا ہو جایا کرتی تھی۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب لوگ جمع ہونے لگے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے لوگ جمع ہونے لگے، حضور کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ کہتی ہے اے مکے کی عورتیں اب سن لو، اب کوئی بھی حضور کو ٹچ نہیں کرے گا۔ عورتیں کہتی ہیں کہ آپ کو گھمنڈی ہو گئی ہے، کیوں نہیں چھوڑے دے رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب میں سامنے ایک حوض کھود رہی ہوں، ایک گڈھا کر دے رہی ہوں، اس میں پانی بھر دیا جائے، میں حضور کے قدم کو اس میں ڈال دیتی ہوں، جس کو جو بیماری ہو وہ آ کر اس میں سے پانی لے جائے، انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہو جائے، انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ جس کے تلوہ کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا۔ بجھ گئے جن کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر کے آیا ہمارا نبی۔ انہی باتوں حضور سے محبت کرنا سیکھیے، حضور کی محبت کو دل میں بسائیے، حضور کی محبت کو دل میں بسا کر رکھیے، اس لیے کل قیامت کے دن حضور ہی بخشش کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں پنجگانہ با جماعت